وہ شہر کراچی کے جو ایک طویل عرصے سے ایک مشکل کا شکار تھا، جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی، تحریک کی پیش رفت کے حوالے سے بھی. اور ظاہر ہے کہ اس میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی قربانیاں دے کر جماعت اسلامی نے اپنی دعوت اور اپنے فکر اور اپنے پیغام کو بچا کے رکھا ہے، موجود رکھا ہے. ورنہ پارٹیاں اور جماعتیں تو مٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اور بس نام کی چیزیں رہ گئی ہیں. نئے نئے لوگ جو ہے وہ پھر بعد میں جب حالات بہتر ہوئے ہیں تو نمودار ہونا شروع ہوئے ہیں. لیکن جماعت اسلامی اور اس کی تحریک چونکہ ایک نظریاتی تحریک ہے، اقامت دین کا کام ہے. ہم ایک محض کسی انتخابی پارٹی یا ایسی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کام نہیں کرتے کہ جس کے پیش نظر بہت محدود اہداف ہوں، بہت جو ہے وہ وقتی فائدے ہوں، ذاتی منفعتیں لوگوں کی ہوں کسی پارٹی سے وابستہ. تو جماعت اسلامی تو اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جماعت اسلامی تو اس سیاست کو اپنے پوری تحریک اور اقامت دین کا کام کا ایک اہم جز سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتی ہے. اسی طرح جماعت اسلامی نہ مذہبی دائروں کے اندر اس طرح کی مذہبی جماعت ہے کہ جو دین کے کسی ایک جز کو لے کر چل رہی ہو، یا کسی مسلک کو لے کر چل رہی ہو، یا کسی فقہ کی ترجمان ہو. بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ فقہ کا معاملہ تو دین کی خوبصورتی ہے، اس کا تنوع ہے، اس کی ورائٹی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے، بہت سارے مختلف فقہ کے ماننے والے لوگ، مختلف ائمہ کے مقلد، غیر مقلد، جو اللہ رسول قرآن کو مانتے ہیں، اس کے سب کے لیے جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور ہم کبھی کسی بنیاد پر کسی کو دور نہیں کریں گے کہ وہ جو ہے وہ مقلد ہے یا غیر مقلد ہے. یہ تو بہت جزوی چیزیں ہیں، اور اس سب میں سب کو اختیار بھی حاصل ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اس بارے میں بتائیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی بالادستی کو ذات پر، اپنے خاندان پر، اپنے سماج پر اور اپنے پورے کے پورے نظام میں تسلیم کرتا ہے، یہ دنیاوی خداؤں کے آگے جھکنے والا ہے. بڑا سوال تو یہ ہے، بڑا شک تو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کی شہنشاہیت میں جو ہے وہ دنیا کے اندر شرک ہو رہا ہے. اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ یہاں پر عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو، اور بنی آدم کو انسانی ہونے کے ناطے جو ہے وہ یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ ایک نظر سے دیکھے جائیں، عدل اور انصاف کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں. لیکن اگر یہاں پر عدل نہ ہو، بلکہ جن معاشروں میں بظاہر بڑا انصاف کا چرچا ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف تو موجود نہیں ہے. چند قومیں جو ہیں پوری دنیا کے اوپر غالب ہیں، اپنے لوگوں کے لیے ان کے پیمانے دوسرے ہیں، باقی انسانوں کے لیے ان کے دوسرے پیمانے ہیں. پھر جس مملکت میں ہم لوگ رہتے ہیں، یا جو بنائی اسلام کے نام پر ہے، یہاں تو ظلم، یہاں تو وڈیرہ شاہی، یہاں تو جاگیرداری، یہاں تو سرمایہ دارانہ، بدترین سرمایہ دارانہ سوچ اور فکر جس نے ہر چیز کو جو ہے وہ اپنا اسیر کر لیا ہے، دنیا پرستی، یہ سب چیزیں اس نظام کے تحت چل رہی ہیں. تو یہ جو اللہ رب العالمین کی منشا کے برخلاف ایک پیرلل سسٹم چل رہا ہے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اور اس کی منشا کے اندر جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر چل رہا ہے. تو اس شرک کا ابطال کرنا اور اس کے مقابلے میں لوگوں کو منظم کرنا اور عدل و انصاف کی بالادستی کا کام کرنا، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور یہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ شناخت ہے. اس لیے جماعت اسلامی تو اقامت دین کی تحریک ہے، اور اس تحریک نے اپنے لیے کچھ چیزوں کو طے کیا ہے کہ کس طرح عوام الناس کی تائید کے ذریعے سے پیش رفت کرنی ہے، عوام کی قوت، اللہ کی مدد اور عوام کی قوت کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے. اور اس راستے کے اندر بہت سارے جو ہے وہ نشے و فراز بھی آ سکتے ہیں، اور بہت سارے راستوں کا تعین ہم اپنی حکمت عملی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے ایک حکمت عملی یہ طے کی ہے کہ اگر انتخابات اس معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو انتخابات کے اندر بھی ہم بھرپور طریقے سے حصہ بھی لیں، اور اس انتخاب کو بھی وہ انتخاب نہ رہنے دیں کہ جس میں چند ہی لوگوں کی جارہ داری ہوتی ہے اور پورے نظام پر وہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. بلکہ خود ہماری انتخابی تحریک اس بدترین انتخابی نظام کے خلاف بھی ایک آواز بلند کرے، اور رائج الوقت لوگوں کے خلاف بھی ایک الگ پکار ہو کہ جس کے نتیجے میں ایک نئی صف بندی معاشرے کے اندر موجود ہو.